الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم عوام اہل سنت اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تمہید گزشتہ سے پیوستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کے وقت کن کن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت نصیب تھی ان لوگوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے. میں اپنا سلسلہ کلام پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو کے ساتھ ہی جوڑنا چاہوں گا اور وقت ضائع کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا عاشق سبحان اللہ. حضور کے بچپن کا عاشق حضور کی آمد سے پہلے حضور کے انتظار میں مکے کی سرحد میں رہنے والا عاشق جس کا نام ایس ہے. مذہبی طور پر تو وہ عیسائی ہے لیکن اپنی الہامی کتابوں میں پڑھ چکا ہے کہ آنے والا آ رہا ہے اور جب وہ آئے گا ظلمت اور اندھیرے چھٹ جائیں گے، توحید کا نور اور اللہ کی رحمت کا نور ہر طرف برس جائے گا. حضرات گرامی، ایس کا واقعہ جہاں پر پہنچا تھا وہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور دوران مطالعہ جو سامنے واقعہ آیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی نا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد بہ، وہ دیکھو ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے. جن لوگوں نے اس تارے کو دیکھا، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ تارہ وہ ستارہ عام ستاروں جیسا تھا؟ نہیں، وہ بڑا روشن تھا، وہ بڑا چمکدار تھا. اس کی چمک خالی مکے اور مدینے میں نہیں پھیلی بلکہ اس کی چمک اور اس کی شعاعیں یمن تک پہنچی ہیں. پھر یمنی عاشق کا بھی ذکر کرنا ہے. یمن تک پہنچی ہیں. پوری کائنات میں اس ستارے کی روشنی ہوئی ہے. لیکن میں لفظ بولنے لگا ہوں، جن کے بخت سوئے تھے وہ سوئے رہ گئے، جن کے بیدار تھے وہ بیدار ہوئے اور تارے کو دیکھ لیا. انہوں نے اس تارے کو دیکھ لیا، اس تارے کی زیارت کر لی، اس تارے کو دیکھ لیا. اچھا، کئی ایسے ہیں، یہاں پر بھی دو کیٹیگریاں بن گئی. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تارا دیکھا
اور سمجھ بھی لیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، لیکن حسد کے ہونے کی وجہ سے مانا نہیں حضور کی خاتم النبیین ہونے کو، حضور علیہ السلام کی نبوت کو مانا نہیں۔ وہ یہودیوں کا گروہ ہے، کئی یہودی ایمان لائے بھی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے بھی ہیں، لیکن کئیوں نے دیکھا لیکن مانا نہیں۔ کئی ایسے تھے جنہوں نے دیکھا اور مان لیا۔ یہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کا ذکر خیر۔ یہودیوں کو تو پہلے ہی اپنی سرداری جو خطرے میں پڑ گئی تھی، لہذا وہ یمن تک شعائیں پہنچی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑا چمکدار ستارہ تھا، ایویں یہودی رولا پا رہے سی، ستارے روز نہیں نکلتے، ستارے روز نہیں طلوع ہوتے، ستاروں کی روزانہ چمک نہیں ہوتی، دمک نہیں ہوتی، شہراں چ گھٹ ہوندی، پنڈاں چ زیادہ ہوندی ہے، پنڈاں چ زیادہ ہوندی ہے۔ ہن پنڈاں چ زیادہ ہوندی ہے تو جب روشنی ہے ہی کوئی نہیں، اس وقت تو اور زیادہ چمکتے ہوں گے۔ جب اتنے تارے چمک رہے ہوں گے، اس درمیان وہ تارہ چمکا جو ولادت مصطفیٰ وقت چمکا ہے، اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے چمکنے کا عالم کیا ہوگا؟ ہے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا وہ دیکھا ہے لوگوں نے، تو جنہوں نے مانا انہوں نے مان لیا، اس وقت بھی مانا ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ پیش آیا، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، اور قاضی عبدالدائم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سید الورام میں بھی نقل کیا ہے۔ اس رات شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چند عرب کے نا مشہور لوگ اپنے ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے حسب معمول، اس رات بھی گئے۔ بہت سارے نام آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ زید بن عمر کا بھی نام آتا ہے، عبداللہ بن جہش کا بھی نام آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ایک بت کے پاس جا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے۔ یہ اس رات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایس کا واقعہ میں نے ابھی بتانا ہے، پھر یمنی عاشق کا بھی واقعہ سنانا ہے۔ پہلے یہ سنا لوں، میں ساتھ جوڑوں گا اس واقعے کو، اور اگلے واقعے کو میں نے ساتھ جوڑنا ہے، اسی لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرات محترم، اس رات بھی وہ اپنے بت کے پاس گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وہ اپنے بت کے پاس گئے، بت خانے میں گئے۔ یاد رہے یہ بت خانہ بھی خاص، بت بھی خاص، لوگ بھی خاص، جانے والے بھی خاص، رات بھی خاص، نہیں بولے آپ، رات بھی خاص۔ ہر بندہ اس بت کے پاس جاتا بھی نہیں ہے۔ وہ قریشیوں، وہ جو سردار ہیں، وہ ان کا بت ہے، ہیرے جواہرات سے مزین ہے۔ اس کی عبادت کے لیے یہ تگڑے رئیس، امیر، کبیر، سردار لوگ جب گئے نا تو وہ ان دے منہ گرا پڑا ہے۔ انہوں نے کیا انہوں کی ہو گیا، یہ تو نسب ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے بت ویسے ہی رکھے ہوتے تھے؟ نہیں، بت سیمنٹ کے ذریعے پاؤں اس کے گڑے ہوتے تھے اور وہ نسب ہوتے تھے، اور یعنی پنجابی سے کہیے تو ٹھکے ہوتے تھے، ٹھکے ہوتے تھے۔ اچھا جب دیکھا کہ بت گرا پڑا ہے، وہ تینوں چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، بھائی کیڑا ساڑھے تو پہلے آیا۔ میں نے پہلے لفظ کہہ دیے، بت خانہ خاص، آنے والے لوگ بھی خاص، رئیس، امیر، کبیر، شہزادے اور جناب سردار ہیں۔ وہ کہنے لگے چابی تو ہمارے پاس ہے، تیسرا بندہ آیا کوئی نہیں، اس بت کو گرایا کس نے ہے؟ انہاں کیا چلو ڈگ پہ ہیں، انہوں چکو تے صدہ کرو، دیوتا صاحب نو صدہ کرو۔ انہوں نے زور لگایا اور بت کو اٹھایا، کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے ہاتھ باندھ کے تو عبادت اس کی کرنے لگے ہیں، پوجا کرنے لگے ہیں۔ پھر چڑھاوا کر کے تھلے اور پھر ڈگ پیا۔ انہاں کیا خیر ہوئے، صحیح ہویا کیے۔ انہاں کہ چلو یار اتفاق ہو سکتا ہے، پر یہ اتفاق تو نہیں تھا نا، یہ اتفاق تو نہیں تھا نا۔ انہوں نے دوبارہ اس کو جناب زور لگایا اور اٹھایا، دھکا دیا، کھڑا کیا، کھڑا کر کے نا
اس کو پھر کہا کہ بھائی ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں جناب کھلوتے رہو ہم آپ کی عبادت کے لیے آئے ہیں آپ منہ کے بل گرے جا رہے ہیں ذرا کھلوتے رہو اور تڑم کر کے پھر تھلے ہو گیا تنہ جو بدواس ہو کے بولیا اب بدواس ہو گئے نا کہنا تو ایک دوسرے کو تھا کہ بھئی اینو کی ہے گل سمجھ آ رہی تو کہنا تو ایک دوسرے کو تھا کہ بھئی بوتنو آج کی ہو گیا انہاں جو ایک بندہ کہندا ہے اوے بوتا تینو کی ہو گیا تو آج ڈگی جانا ہے تینو چکنے آ پھر ڈگنے ہیں تینو چکنے آ پھر ڈگنا ہے تینو چکنے آ پھر ڈگنا ہے بچو آواز آتی ہے میں نو ڈگا ہی لیڑ دیو ایک تو یہ واقعہ ہوا پھر قرآن نے بھی کہہ دیا میں نے قرآن پاک کی سورت النساء میں سے چوتھا 6واں پارہ سورت النساء ختم ہونے والی ہے رب کائنات نے پتہ کیا فرمایا اچھا اس آیت پر گفتگو نہیں کرنی گفتگو کروں گا ٹائم زیادہ ہو جائے گا بس ترجمہ قد جاءکم من اللہ نور آپ سبحان اللہ کہ میں ترجمہ کروں قد اللہ کی طرف سے نور آ گیا سبحان اللہ نور آ گیا کیا آ گیا نور آ گیا نور آ گیا میں نے کہا کلام نہیں کرنا کلام کروں گا تفسیر کروں گا تو وقت صرف ہو جائے گا بس چھوٹی سی بات عرض کر کے یار لوگوں نے کیا اس نور سے مراد قرآن ہے قبلہ صاحب ملک صاحب اس نور سے مراد قرآن ہے لہذا قرآن کا ذکر آیا ہے ایویں سنیا نے تے بریلویاں نے اندر وچوں کٹ دیا کہ حضور آ گئے نے قد جاکم من اللہ بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا فرمایا اگے بھی تے پڑھو نا وا کتاب مبین سبحان اللہ یہ جو اور آگے نا واو اور کتاب مبین یعنی نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے نور والا نور لے کر آیا ہے اور قرآن ساتھ لے کر آیا ہے قرآن ساتھ لے کر آیا ہے حضرات گرامی وہ تو ڈگا ہی رہن دیو کی کہتا ہے ڈگا ہی رہن دیو میں نے عرض کیا تھوڑا سا دہرا لیں سبق دہرا لیں ایس کے پاس مکے کے لوگ چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ خبریں دیکھے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے یہ دیکھو یہ وہی بچہ ہے یہ وہی بچہ ہے تو ایس پتہ کیا کہتا ہے آپ کی توجہ چاہوں گا آج کسر میں سون نہیں دینا جی سبحان اللہ آج کسر میں سون نہیں دینا تو کسر میں تعالی نہیں کرنا سبحان اللہ کی بات بلند کرو حضرات گرامی جب لوگ مکے کے لوگ بچہ لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ایس ذرا بتاؤ نا کیا یہ وہی بچہ ہے تو ایس دیکھے بغیر کہہ دیتا ہے واپس چلے جاؤ وہ آنے والا ابھی نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا
ने कहा ये पीर वाले दिन आया, यानी पीर को आया। उसने कहा अच्छा जरा करीब लाओ, लेकिन उसको सारा पता है, बोलो जरा, उसको सारा ही पता है, उसको सारी निशानियों की खबर है। वो कहने लगा जरा चेहरे से कपड़ा हटाओ। वो पहले कहता जाओ जाओ, ये वो बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा नहीं है, वापिस ले जाओ। लेकिन जब इसरार करते हैं, डॉक्टर साहब जब इसरार करते हैं, कोई नहीं देख तो लो जरा कि यार ये वही बच्चा ना हो, कहीं तुम्हें भुलेखा ना पड़ जाए, कहीं तुम भूल ना जाओ, इसका चेहरा तो देख लो। जब वो चेहरा दिखाते हैं, वो कहते हैं ले जाओ। ऐसे कहता है ओए जदों आउण वाला आवे दो, ओदा चेहरा 14वीं रात दे चंद नालों भी ज्यादा रोशन होएगा। सुभान अल्लाह। ओदा चेहरा चंद नालों भी रोशन होएगा, 14वीं रात दे चंद नालों भी ज्यादा रोशन होएगा। फिर मैंने पिछले जुमे कहा कि एक सरदार ने आकर कहा कि यार चलो हमारे साथ मुआहदा कर लो कि तुम कह दो कि ये वही बच्चा है। बिस्मिल्लाह जी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत अता फरमाए, कामल सेहत अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह सारे बीमारों को सेहत अता फरमाए। हज़रत गिरामी वो सरदार था, उसने कहा तू साडे को लाना है, फिर डेरा साडा, लंगर पानी भी साडा ही होता है, तो चल तू मोहर ला दे, कह दे कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैं बिशारतें देता हुआ आया हूँ। तो इस तरह ये होगा कि लोग यकीन कर लेंगे, तुम्हें सच्चा जानते हैं, तुम्हें नेक परहेजगार मानते हैं। जब तुम कह दोगे तो हम भी ये तहरीर दिखा देंगे, हम कहेंगे कि ऐस ने मोहर लगा दी है कि ये वही बच्चा है कि जिसके आने की खबरें दी गई थी। तो जब लोग नजराने देंगे, अद्धा हिस्सा तेरा ते अद्धा हिस्सा साडा। ऐस ने किया लगा चले जाओ, ये वो बच्चा वो पहली बात है, ये वो बच्चा ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कायनात के सारे खजाने भी मेरे कदमों में डाल दोगे, मैं लिख कर नहीं दूंगा, क्योंकि जब आने वाला आवेगा वो लग पता जावेगा, लग पता जावेगा। रब गिरामी, मैं अपनी बात को सुने दूंगी। रब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दादा जान, आपने अपने प्यारे प्यारे पोते जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चादर में लपेटा है, लपेट कर मक्का से मरुज़रान की जानिब रवा दवा है। मरुज़रान में जब पहुंचे हैं, जब लोग आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, यहीं पर इख्तिताम हुआ था ना, दरवाजा खटखटाते हैं और ऐस दरवाजा खोलता है, बददिल होकर दरवाजा खोलता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वो बच्चा अभी नहीं आया, क्योंकि जब वो आएगा उसकी खास निशानियां हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवा दवा है मक्के से मरुज़रान की जानिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के से निकले हैं, वो अपने घर की छत पर चढ़ गया, वो अपने घर की छत पर चढ़ गया है। आपने देखा कि वो दूर से ही देख रहा है और निशानियां भी देखता जा रहा है, निशानियां भी देख रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਪੱਕੇਗਾ ਸੀ कि जेड़ा आन वाला आया है खातम नबीयीन बन के आया। वो एक रिवाज चल रहा था, लिहाजा आप भी आए। जब आप आए, उसने दूर से देखा बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, दौड़ के नीचे आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत ही नहीं पेश आई। उसने दरवाजा खोला, मरहबा 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 बाबा जी आ जाइए, बाबा जी आ जाइए। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हैं, बड़े हैरान हैं। आपने फरमाया मैंने दरवाजा खटखटाया नहीं है, दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है, तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया है कि कोई आ रहा
मुझे मैं तो चरोकना सुभान अल्लाह चरोकना पता लग गया है। माशाअल्लाह। इस्तकबाल किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इमामुल अंबिया सरवर सरवरा सुभान आमिना अल्लाह। के लाल को सुभान प्यारे अल्लाह। से कपड़े में लपेटा हुआ सुभान है। अल्लाह। लपेट कर आपने फरमाया कि अब क्या माजरा है। उसने कहा हुजूर अंदर तशरीफ लाइए, बाबा जी अंदर आ जाइए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए हैं। उसने अपनी गद्दी, अपना जो इबादत की जगह मखसूस है वो छोड़ दी और कहने लगा बाबा जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आपने फरमाया ऐस वेड़ा भी तेरा, डेरा भी तेरा, इबादत खाना भी तेरा, ए मुसल्ला भी तेरा, गद्दी भी तेरी, ते तू बह मालक है, मैं मेहमाना, किसी भी जगह पे बिठाएगा मैं बैठ जाऊंगा। ऐस कहने लगा बेशक ये गिरजा भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है, ये चटाई भी मेरी है, ये मुसल्ला भी मेरा है, ये जगह भी मेरी है, मेरी जरूर है लेकिन मालक आ गया, लेकिन मालिक आ गया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके दिए हुए जगह पर आप तशरीफ फरमाओगे। बैठ गए हैं, गुफ्तगू का सिलसिला कलाम करना चाहते हैं। ऐसा हाथ बांध के बैठा हुआ है हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु, आपकी तवज्जो है, मौजूदा मजा आ रहा है, जीवाना बोल दो फिर यार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानबूझकर बेटे के चेहरे से जनाब मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे से कपड़ा ही नहीं हटाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं और बात करना चाहते हैं। वो टिक टिकी लगाकर इमामुल अंबिया की तरफ देखे जा रहा है, सवालिया नजरों से, मुल्तजाइया नजरों से, इल्तिजाइया नजरों से। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को भी देखता है कि कहीं ये सोने के चेहरे से पर्दा ही हटा। कभी आपने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि ये वो वही आने वाला, ये वही है जिसके बारे में खबरें देता आया है। ऐस कहने लगा, ऐस ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। वो कहने लगा ए बाबा जी जरा ये तो बताइए, ये पीर वाली रात को आया है और नूर पीर मेरे आया है। आपने फरमाया हाँ हाँ ये पीर वाली रात आया है और नूर पीर के वक्त आया है, यानी सुबह शादी के वक्त आया है। उसने कहा हमने किताबों में पढ़ा है जब आखिरी नबी आएगा वो पीर वाले दिन आएगा और सुबह शादी के वक्त आएगा। वो नूर पीर वाले वक्त पर आएगा। आपने बताया तेरी बात मैं मानता हूँ, जरा ये तो बता पिछले पीर को भी बच्चे आए, आइंदा पीर जो आएगा तब भी बच्चे पैदा होंगे। तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम बिशारतें देते आए हो? उसने कहा बाबा जी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, इस वक्त मेरी उम्र 73-74 साल है, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमें जब तालीम दी गई है, जब मैं अपने तालीमी खानकाह में दाखिल हुआ, हमें जब किताबें पढ़ाई गई हैं, मजहबी किताबें पढ़ाई गई हैं, उन किताबों में ये इबारत भी आई है। पंजाबी बोलना करने की इजाजत है।
چڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تیری بات یہ مان لیتے ہیں۔ وہ تارا طلوع ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے بھی وہ ستارہ دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ ستارہ حضرت عبدالمطلب نے بھی دیکھا تھا۔ پھر آپ نے کہا کوئی اور نشانی؟ اس نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام محمد ہے۔ فرمایا ہاں اس کا نام محمد ہے۔ بولو بولو محمد ہے۔ پڑھ لئیے حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ اچھا، اس نے کہا تینوں باتیں پوری ہو گئیں، لہذا یہ وہی بچہ ہے۔ اب آگے سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تحریر نہیں لکھوائی، کوئی مہر نہیں لگوائی کہ ایس تم مہر لگا دو، ایس تم کہہ دو کہ یہ وہی بچہ ہے، تحریر لکھ دو۔ آپ نے اپنی چادر کو سمیٹا، امام کو درست فرمایا، بچے کو جیسے لپیٹا ہے، چہرہ نہیں دکھایا، چہرہ نہیں دکھایا۔ آپ اٹھ پڑے ہیں اور واپسی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایسا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے بابا جی اس سونے کا اور جس کا برسوں انتظار کیا ہے، اور آج کی رات میں نے رب سے دعائیں کی ہے، اے مولا جے تارا وخا دیتا اینی مولت دے دے کہ مینوں آمنہ دا لال بھی وخا دے۔ میں تے مدتاں ہو گئی ہیں، میں تڑپ رہے ہیں زیارت واسطے، سبحان اللہ۔ تڑپ رہے ہیں زیارت واسطے۔ پھر حضرت عبدالمطلب رکے ہیں۔ ہائے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جو چہرے سے کپڑا ہٹایا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متے چمکلی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنور مریاں، ایسا میں کھڑا ہے، حضور کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، ہاتھ باندھ کے روئی جا رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے دوبارہ جناب محمد پاک کو لپیٹ لیا، جانے لگے ہیں، دامن پکڑ لیا اور کہنے لگیا چند گھڑیاں رک جائیے، میں نے کچھ باتیں کرنی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کچھ باتیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اوہ جڑیاں تو گلاں کرنی ہے سمجھ جائے گا، اور کہنے لگے ساریاں ہی بولیاں سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ ساریاں ہی بولیاں جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کر لے، ایسے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ اے محمد، سبحان اللہ۔ سید الورا پڑھ رہا ہوں، قاضی عبدالدائم دائم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیوں آپ کہیں صدیوں سے روایات چلی آ رہی ہیں سینہ بسینہ، ہم سنتے آ رہے ہیں، اور میری عمر گزر گئی ہے، آپ کی زیارت کے لیے بیتاب ہوں، آج زیارت کرنی ہے، رب نے میری آرزو پوری کر دی ہے، رات کو وہ تارا بھی دکھا دیا ہے، اب مجھے آمینہ کا لال بھی دکھا دیا ہے، ایک عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن، جب آپ اپنے غلاموں کو اپنے جھنڈے کے نیچے بلائیں گے، مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھی یاد مجھے بھی یاد فرما لینا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تیریاں گلاں پوریاں ہو گئیاں، انہیں جی پوریاں ہو گئیاں۔ حضرت عبدالمطلب واپس آ گئے، پھر لوگوں کو جو کھانے کھلائے، جو لوگوں کو ضیافت کی، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں ایک اور عاشق کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ۔ رہ گیا ہے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، عامر یمنی، امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لائے ہیں، تارا بھولنا نہیں، سبحان اللہ، بھولنا نہیں۔ کیا خبر کتنے تارے
देखा, जिनके मुकद्दर में था उन्होंने देखा इस सितारे की चमक यमन में भी पहुंची है। यमन में एक आमिर नामी आदमी रहता है, बुत परस्त है, उसकी एक बेटी है जो बीमार है, अपाहज है, न चल सकती है, न फिर सकती है, न बोल सकती है, बस गोश्त का लोथड़ा है, पड़ी हुई है। ये रोजाना अपने घर की छत पर एक बुत रखा हुआ है, रोजाना उस बुत के सामने खड़ा होकर कहता है, ऐ बुत मैं तुझे पूछता हूँ, मेरी बेटी को शिफा दे दे, मेरी बेटी को शिफा दे दे, मेरी बेटी को शिफा दे दे। बुत न बोल सकता है, न हिल सकता है, न जुल सकता है, न जवाब दे सकता है और न शिफा दे सकता है। हजरत गिरामी वक्त बीत गया, आमिर और इसकी बीवी बड़े परेशान हो गए हैं कि हमारी बेटी शिफाया भी नहीं हो रही है। ये एक रात बातें कर रहे हैं और ये वही रात है जिस रात में वो तारा चमका है, जिस रात में वो तारा चमका है। इन्होंने भी बड़ी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल देखी है। आमर यमनी कहता है, इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अन-निअमतुल कुबरा में तफसील के साथ लिख रहे हैं, मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाब आमिर ने देखा कि सितारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके बाद इनकी आंख खुल जाती है, आसमानों के दरवाजों को खुला हुआ देखता है, फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, नूर बरसा रहे हैं। इसी दौरान इसका बुत गिर जाता है। ये अपनी बीवी की तरफ देख कर कहता है, हमारे बुत को क्या हो गया? ये आज गिर गया है, ये आज गिर गया है। ये उठाने की कोशिश करते हैं, वो बुत कहता है, मेरी मजबूरी है, मैं उठ नहीं सकता क्योंकि वो आने वाला आ गया, वो आने वाला आ गया है जिसने बुतों को सरनगू कर देना है। हजरत गिरामी ये बड़े हैरान हुए कि बुत बातें कर रहा है, बुत बातें कर रहा है। 20 साल 30 साल गुजर गए हैं, इसके सामने राग अलापते ये बोला नहीं है, आज ये बोल भी पड़ा है। आमिर की बीवी सियानी है, उसने कहा, इससे पूछो कि कौन आया। मजा आ रही है, बैठे हो। उसकी बीवी ने कहा, इससे पूछो जरा कौन आया है। वो उस बुत से आवाजें आने लगी है कि इमामुल अंबिया फख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन आमिना के लाल आ गए हैं। उसकी बीवी ने कहा, वेला चंगा है, एक गल्ला करदा पिया है, एक देखो लो पूछी जाओ जवाब नहीं जा। सुभान अल्लाह। जनाब आमिर कहते हैं, जरा बता तो सही वो आमिना का लाल कौन है? वो कहने लगा, वो आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा है, जो आखिरी नबी है, जो फख्रे आदम व बनी आदम है, जो फख्रे आदम व बनी आदम है। ये बातें कर रहे हैं, ये कहते हैं, वो कहाँ आया? मौका मिल गया है, पुत्ता ने तो कभी गल्ला नहीं की, आज बहुत गल्ला करी जाता, चलो पूछी जाओ, टाइम भी वेख जाना यार। उन्हें कहा, पूछी जाओ जरा। उसने कहा, जरा ये तो बताओ वो कहाँ आया है? उसने कहा, वो वादी तिहामा में आया है, वो वादी तिहामा में आया है। ये यमनी कहने लगा, हम तिहामा में हम नहीं जानते, कोई मारूफ नाम बता। बच से आवाज आती है, वो मक्के में आया है, सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया। अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया है। इन्होंने समझ लग गई, उन्होंने क्या, अच्छा यहाँ पर ना एक और मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, आपकी इजाजत हो। सुभान अल्लाह। मैंने जब मुताला किया ना, मेरे शेख, मेरे पेशवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद, सुभान अल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने भी इस तरफ इशारा फरमाया है। मैंने पहले अर्ज किया, उसकी बेटी बीमार है, अपाहज है, चल फिर नहीं सकती। उसने दिल में कहा कि अगर मेरी बेटी शिफा याब हो जाए, ए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, मैं
مختصر کر رہا ہوں. حضور سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اس نے کہا یمنی نے کہا محبوب میرا شہباز الہی تیرا لیا سنگی حبیبہ واقعہ پورا کرتا ہوں. انہوں نے اپنا سامان باندھا, بچی ٹھیک ہو گئی, بیوی نے کہا اب نہیں رکنا, سبحان اللہ, تم نے وعدہ کر لیا اب نہیں رکنا, سبحان اللہ, اب مکے چلتے ہیں. انہوں نے سامان باندھا, کئی دنوں کا سفر طے کر کے, میں مختصر کر رہا ہوں, کئی دنوں کا سفر طے کر کے یہ مکے پہنچے ہیں. مکے پہنچ کر سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے گھر کا پوچھا ہے, دروازے پر آ کر دستک دی ہے. بی بی نے آ کر دروازہ کھولا, پوچھا ہے آنے والے کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ باب عبد المطلب کی حویلی ہے. اس بی بی نے جو غلام کنیز ہے اس نے کہا بالکل یہ سردار مکہ کی حویلی ہے, تم کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مسافر ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں, شانہ مسافر کوئی نہ تھی لے کک جنا تو مختصر یار ختم کر رہا ہوں. ہم بڑی دور سے آئے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمینہ کا لال آیا ہے, آمینہ کا لال آیا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. تینوں عامر بھی, اس کی بیوی بھی اور بیٹی بھی, تینوں دروازے پر بیٹھ گئے. وہ کہنے لگی میں اندر جا کر مالکن سے عرض کرتی ہوں, مالکن کون ہے؟ مالکن کون ہے؟ اللہ اکبر, امام الانبیاء کی والدہ. اس نے کان میں جا کر کہا کوئی نہ آج نبی آیا ہے. حضرت بی بی آمنہ نے نہ بیٹے کو چھپا لیا, فرمایا بابا جی نے حکم دیا ہے کسی اجنبی کو نہیں دکھانا. اس نے کہا وہ تو رو رہا ہے. کلا نہیں آیا, بیوی بھی نال آئیے, پتر تیوی نال آئیے, بڑا ہی روندہ ہے, کوئی عاشق لگدا ہے. جملہ پی گئے نا تسی یار, کوئی عاشق لگدا ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلے دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. آپ نے فرمایا بھئی آنے والے کیسے آیا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا بی بی ہم آمنہ کے لال کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم بت کی عبادت کر رہے تھے, یہ سارا کچھ ہوا. بی بی آمنہ اندر گئی ہیں, لال کو اٹھایا
مختصر ختم کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا. سبحان اللہ. میں چونکہ وقت ختم ہو گیا، مائی حلیمہ سعدیہ دے ویڑے آپا جانا ہے. سبحان اللہ. چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس نے دیکھا بے ہوش ہو کے گر پڑا. سبحان اللہ. اس کو ہوش میں لایا گیا. یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب میرے پاس ہے. اس کو ہوش میں لایا گیا. اس نے پھر دیکھا، پیروں کو بوسہ دیا، اپنے ماتھے سے لگایا. تو آپ نے فرمایا جلدی جلدی چلے جاؤ، بابا جی آگے تو پھر وہ ناراض ہوں گے کہ کسی اجنبی کو کیوں دکھایا. وہ کہنے لگا اماں جان یہ اتنا سونا ہے، ایک مرتبہ اور دکھا دو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور دکھا دو. بی بی نے کہا جلدی جلدی دیکھو اور نکل جاؤ. اس نے تیسری مرتبہ دیکھا ہے، حسن کی تاب نہ لا سکا ہے. ادھر محمد کا چہرہ دیکھا ہے، بیٹی بھی وصال کر گئی ہے، بیوی بھی وصال کر گئی ہے. یہ عاشق حسن مصطفیٰ بھی وصال کر گیا. چلو کنے عاشق نے اللہ کریم سانوی حضور دا عشق عطا فرمائے.